بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے باب سوم کا تیسرا چیپٹر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین کو پسند آئے گا۔ تیسرا چیپٹر کھانے کے اوقات اور بعض آداب۔ سنت ہے کہ صبح کو کھانا سویرے کھائیں، پھر دن میں کچھ نہ کھائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ کھانا کھائیں، لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح سے چبائیں۔ کھانے میں دوسروں کا منہ نہ دیکھیں اور زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، اور گرم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ ماریں، بلکہ رہنے دیں اس وقت تک کہ ٹھنڈا ہو جائے، بعد اس کے کھائیں۔ روٹی کو چھری سے نہ کاٹیں اور ہڈی کو بالکل خالی نہ کر دیں، اور جو چیز کھائیں کم سے کم 3 انگلیوں سے پکڑ لیں، اور جب ایسے برتن میں کئی آدمی کھاتے ہوں تو ہر شخص اپنے اپنے آگے سے کھائے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ ڈالے۔ برتن صاف کر لیں اور انگلیوں کو چاٹ لیں۔ حالت جنابت میں کھانا پینا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر وضو کر لیں یا ہاتھ دھو کر کلی کر کے ناک میں بھی پانی ڈال لیں، یا فقط منہ دھو کر کلی کر لیں، تو ان سب صورتوں میں کراہت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں مذکورہ بالا افعال میں سے کوئی فعل کیے بغیر کوئی چیز کھائے گا تو خوف ہے کہ اس کے سفید داغ پڑ جائیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ شہاب کے بھتیجے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیٹ کے درد اور معدے کے امتلا اور فساد کی شکایت کی۔ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام کھانا کھایا کر اور دن بھر اور کچھ مت کھا، کیونکہ خداوند عالم بہشت کے کھانے کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے، لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے ان کا رزق بہشت میں صبح و شام دونوں وقت تیار ملے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انبیاء شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھایا کرتے تھے، پس اسے مت چھوڑو، کیونکہ اس کے چھوڑنے سے جسمانی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ شام کا کھانا چھوڑنے سے آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، اور حالت پیری و ضعیفی میں ہر شخص کو لازم ہے کہ سونے سے پہلے کچھ کھا لے۔ نیند بھی اچھی طرح آئے گی، منہ میں خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی، اور اخلاق بھی نیک ہو جائیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رات کو کچھ تھوڑا سا کھانا ترک نہ کرو، اگرچہ وہ روکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ قوت بدن اور قوت جماع کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص شب شنبہ یعنی شب سنیچر اور شب یکشنبہ یعنی اتوار کی رات کو متواتر کھانا نہ کھائے، اس کی اتنی قوت گھٹ جاتی ہے کہ 40 دن بھی اتنی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ دن کا کھانا رات کے کھانے سے زیادہ نفع بخش ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جسم انسان میں ایک رگ عشا نام ہے، جو شخص رات کو کچھ نہیں کھاتا وہ رگ صبح تک اس کو بد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح بھوکا رکھے جس طرح تو نے مجھے بھوکا رکھا، اور خدا تجھے اسی طرح پیاسا رکھے جس طرح تو نے مجھے پیاسا رکھا۔ اس لیے لازم ہے کہ رات کا کھانا ترک نہ کرے، وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کے لیے صبح کے وقت مناسب نہیں ہے کہ بغیر کچھ کھائے گھر سے باہر جائے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا زیادتی عزت کا باعث ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم کسی حاجت کے لیے جانا چاہو، روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ، کہ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی، دوسرے وہ حاجت جلد پوری ہوگی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ گرم کھانے کو ٹھنڈا ہونے دیا کرو، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب گرم کھانا لایا جاتا تھا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا ہونے دو، خدا تعالی نے ہمارا کھانا آگ نہیں بنایا ہے، اور ٹھنڈے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس میں شیطان بھی حصہ لگا لیتا ہے۔ حدیث موثق میں سلیمان بن خالد سے منقول ہے کہ گرمی کے موسم میں ایک رات کو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کے سامنے غلام ایک خوان کھانے کو لایا جس میں کچھ روٹیاں تھیں، ایک پیالہ سرید کا۔ سرید یعنی ایک قسم کا کھانا ہے جو روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک پیالہ سرید کا اور دوسرا گوشت کا۔ حضرت نے ہاتھ ڈالا اور فوراً کھینچ لیا، پھر ارشاد فرمایا، آتش جہنم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انسان کو اس گرمی کی تاب نہیں تو آتش جہنم کی تاب کیوں کر ہوگی۔ یہی بات مکرر فرماتے رہے یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لائق ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت تناول فرمایا، میں نے بھی حضرت کے ساتھ کھانا کھایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے کو منع فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 موقعوں پر پھونک مارنا مکروہ ہے۔ اول دعائیں پڑھ کر کسی پر دم کرنے میں، دوسرے کھانے میں، تیسرے سجدے کی جگہ میں۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے روایت ہے کہ اگر ٹھنڈا کرنے کے لیے کھانے میں پھونک ماریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید جلدی کی حالت میں بسبب ضرورت ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرید کو اوپر سے مت کھاؤ بلکہ کناروں کی طرف سے کھاؤ، کیونکہ برکت کھانے کی چوٹی میں ہوتی ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے کھانا کھائے لازم ہے کہ وہ اپنے ہی آگے سے کھائے۔ دوسری حدیث میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا برتن انگلیوں سے صاف کر کے چاٹ لیا کرتے تھے۔ کھانے کا برتن اس طرح صاف کر لینے کا ثواب اتنا ہے کہ گویا وہ کھانا تصدق کر دیا۔ منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تمام انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کھانے کا برتن انگلیوں سے صاف کر کے چاٹ لے گا، فرشتے اس پر درود بھیجیں گے اور اس کے لیے فراخی روزی کی دعا مانگیں گے، اور کئی گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ حضرت کھانے کے وقت
مثل غلاموں کے 2 زانو بیٹھتے تھے، ہاتھ زمین پر رکھ لیتے تھے، اور جو چیز تناول فرماتے تھے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، متکبرین اور جباروں کی طرح 2 انگلیوں سے نہ کھاتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیاں چاٹ لے تو خدا تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے بھرے ہوئے ہاتھ کو دستمال سے صاف کرنا مکروہ جانتے تھے۔ دستمال یعنی ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا، جیسے تولیہ یا رومال وغیرہ، تو دستمال سے صاف کرنا مکروہ جانتے تھے، بلکہ بسبب حرمت طعام یا تو خود ہاتھ کو چوس لیتے تھے یا کوئی بچہ برابر ہوتا تھا اس کو چسا دیتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اسے کوئی کھانا نقصان نہ پہنچائے، لازم ہے کہ جب تک معدہ صاف نہ ہو اور خوب بھوک نہ لگے کچھ نہ کھایا کرے، اور جب شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، کھانا خوب چبا کر کھائے، اور تھوڑی سی بھوک باقی رہنے پر ہاتھ کھانے سے کھینچ لے۔ بسند معتبر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہڈیوں کو صاف نہ کرو، اس میں جنوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر صاف کر ڈالو گے تو وہ اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ بسند معتبر حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ کھانے کے متعلق 12 امور ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں 4 تو واجب ہیں اور 4 سنتیں ہیں اور 4 آداب ہیں۔ واجبات کیا ہیں؟ واجبات یہ ہیں: اول، اپنے منعم کا پہچاننا، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا۔ دوسرے، یہ جاننا کہ کل نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں اور جو کچھ خدا عطا فرمائے اس پر راضی رہنا۔ تیسرے، بسم اللہ کہنا۔ چوتھے، خدا کا شکر ادا کرنا۔ اور سنتیں یہ ہیں: اول، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ دوسرے، بائیں طرف زیادہ زور دے کر بیٹھنا۔ تیسرے، جو کچھ کھانا کم از کم 3 انگلیوں سے کھانا۔ چوتھے، انگلیاں چاٹنا۔ آداب یہ ہیں: اول، جو کچھ کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا۔ دوسرے، چھوٹا لقمہ اٹھانا۔ تیسرے، خوب چبا چبا کر کھانا۔ چوتھے، لوگوں کے چہروں کی طرف کم دیکھنا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ آیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی 4 خصلتیں تعلیم کر دوں جن کے بجا لانے سے طبیبوں کی طبابت سے تمہیں کوئی کام نہ پڑے؟ عرض کی یا امیر المومنین ضرور۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک تم کو خوب بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ۔ دوسرے یہ کہ ابھی بھوک باقی ہو کہ کھانا چھوڑ دو۔ تیسرے، چبانے کے وقت آہستہ آہستہ چباؤ۔ چوتھے، سونے سے پہلے بیت الخلا یعنی باتھ روم ضرور ہو آؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت کھانا نوش فرماتے تھے بسم اللہ کہہ لیا کرتے تھے، کسی دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز نہ اٹھاتے تھے، مہمانوں سے پہلے کھانے میں ہاتھ ڈالتے تھے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور میانہ انگلی سے کھاتے تھے، کبھی کبھی چوتھی انگلی بھی ملا لیتے تھے اور کبھی تمام انگلیوں سے بھی کھاتے تھے، مگر 2 انگلیوں سے کبھی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 انگلیوں سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ تیسرے باب کا 3 چیپٹر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو کوشش کرے کہ کم کھائے، زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے، اور چبا چبا کر کے کھائے، آہستہ آہستہ کھائے، اور 3 انگلیوں سے کھائے،
اور جب رات کو جب سونے لگے تو سونے سے پہلے بیت الخلا ضرور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔